الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه سورة المجادلة بكسر اللام أو بفتحها المجادلة أم المجادلة، وهي مدنية. فقال عطاء العشر منها مدنية والبواقی مکیہ. یہ سورہ مجادلہ ہے اور اس کو مجادلہ بھی پڑھا گیا ہے. مجادلہ مصدر ہو جائے گا اور مجادلہ فاعل بن جائے گا. اس سورہ کو مجادلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ خود لفظ تجادلو ہے جو آگے سورہ میں آیا ہے، تجادلک فی زوجہا. مجادلہ وہ خاتون جو بحث و مباحثہ کرے، مخاصمت کرے، اسے مجادلہ کہا جاتا ہے. تو اس سورہ کی تمام آیتیں مدنی نہیں ہیں، بلکہ کچھ آیتیں مکی بھی ہیں، اکثر مدنی ہیں. اس میں اختلاف ہے کتنی آیتیں مکی ہیں کتنی مدنی ہیں. نزلت هذه السورة في خولة بنت ثعلب أو خويلة بنت ثعلب أو خولة بنت مالك أو خولة بنت أوس أو خولة بنت صامت. یہ سورہ خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں اتری ہے. وشأن النزول لهذه السورة أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن صامت أخي عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنهما. إنه قالت لخولة بنت ثعلبة أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وكان هذا اللفظ في زمن الجاهلية طلاقا، وتكون المرأة محرمة أبدية في هذا الزمان قبل الإسلام. اس کی شان نزول بس مختصر یہ ہے، اور اس کو تمام محدثین نے بیان کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں. مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اوس بن صامت کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ تھی. یہ ان کے شوہر بوڑھے تھے، ان سے عمر دراز تھے. انہوں نے ان کی طرف رغبت کی، ان سے قربت کرنا چاہا. ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے تردد کیا، منع کیا. تو اس نے کہہ دیا انت علی کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے. اور یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی مانند تھا. اسی کو زہار کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں. زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کے کسی عضو کو جس کا دیکھنا حرام ہے دوسروں کے لیے، اس عضو کو اپنے محرمات نسبی یا رضاعی یا سحری، یعنی وہ حرمت جو ولادت کے سبب ہو یا نسب کے سبب ہو یا سحر کی وجہ سے رشتہ داری کے سبب ہو جیسے یا رضاعت کی وجہ سے ہو، ان محرمات نسبیہ سحریہ رضاعیہ کہ کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا حرام ہے، یہ زہار کہلاتا ہے. جیسے کسی شخص نے کہا کہ میری بیوی کا پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا میری بیوی کی پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا اس کے پیٹ کی مانند ہے، یا اس کا نصف حصہ یا اس کی گردن اس کے مثل ہے. بہن کے عضو سے تشبیہ دی، یا پھوپھی کی عضو سے تشبیہ دی، یا رضاعی ماں کے عضو سے تشبیہ دی، وہ عضو جس کا دیکھنا حرام ہے. تو ایسی صورت میں زہار واقع ہو جائے گا، اور زہار کی وجہ سے
وہ اس وقت تک کے لیے حرام ہوگی جب تک وہ کفارہ نہ ادا کر دے۔ تو زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق مانا جاتا تھا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام مانتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو خولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے سارا ماجرا پیش کر دیا، اپنی کیس کو دائر کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ ایسا ایسا ہوا۔ تو فرماتی ہیں انہ تزوجنی وانا شابۃ مرغوب فی فلما خلا سنی ونصرت بطنی ای کثر اولادی فظاہر منی۔ جب میں بوڑھی ہو گئی اور اس کے بعد میری اولاد زیادہ ہو گئی، پیٹ بڑا ہو جانے کا مطلب ہے کثر اولادی، میری اولاد کثرت بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، اب اس نے مجھ سے اظہار کر لیا، اب میں کیسے ان بچوں کی پرورش کر سکتی ہوں؟ ان ضممتہم الیہ ضاعوا، وہ کہتے ہیں اگر میں انہیں ان کے حوالے کر دیا اوس بن صامت کے تو ضاعوا، یہ سب ضائع ہو جائیں گے بچے۔ وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا، اور اگر میں اپنے حوالے کر لیتا ہوں، اپنے تحویل میں رکھتی ہوں، تو وہ سب بھوکے مر جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اراک الا حرمت علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ اس وقت تک آیت زہار نہیں تھی، یہ پوری آیت نہیں تھی، یہ بات ہو رہی تھی ابھی درمیان میں۔ تو جب آپ نے فرمایا ما اراک الا حرمت علیہ، تو اس خاتون نے کہا انہ ما ذکر طلاقا، انہوں نے طلاق کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دوبارہ پھر فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس پر حرام ہو گئی، اور یہ گفتگو چل رہی تھی آپس میں، مراجعہ بالکلام۔ پھر اس کے بعد جب سرکار نے آخری فیصلہ دے دیا کہ تم اس پر حرام ہو، اب اس کے لیے تم حلال نہیں ہو سکتی، فتشتکی الی اللہ، اب اس کی تفصیل، اب وہ متوجہ ہوئی اللہ کی طرف، کہا اللہم انی اشکو الیک وحدتی و فرقتی، اللہم انی اتضرع الیک، اے اللہ میں اب تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں اور اہل و عیال اور بچوں سے جدائیگی کا شکوہ کرتی ہوں۔ فانزل علی لسان نبیک ما یفرج هذه القروب عنی، اور اپنے نبی پر اب وہ نازل فرمائے جس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور جو ہماری یہ مشاکل ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور یہ وہ اپنا شکوہ کرتی رہی خدا کی بارگاہ میں، تضرع کرتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت کریمہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب خولہ سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی تو میں کمرے میں موجود تھی، کنت فی ناحیۃ البیت، میں گھر کے کونے میں گوشے میں تھی، تو میں نے کہا اے خولہ تم نہیں دیکھ رہی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، آثار وحی ظاہر ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ابشری یا خولہ، اے خولہ تمہیں بشارت ہو۔ قالت خیرہ، کہا کوئی اچھی خبر ہے؟ آپ نے فرمایا پوری آیت کریمہ پڑھی، کہا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حل نکال دیا ہے اس کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر کے گوشے میں موجود تھی، میں ان کی آواز نہیں سن پا رہی تھی، حضرت خولہ کی آواز، لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے سن لی بات اس کی جو مخاصمت کرتی تھی آپ سے، جو بحث کرتی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں، فی زوجہا اے فی شان زوجہا وحذف المضاف، اصل میں ہے فی شان زوجہا۔ قد کیا ہے؟ ان قد للتحقیقی ام للتوقع، کہ قد برائے تحقیق، ماضی پر جب قد آتا ہے تو وہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے یا توقع کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر دونوں صحیح ہے۔
قد سمع اللہ. وما معنى سمع اللہ ای اجاب اللہ وقبل قولها. اجاب اللہ عن دعوتها، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی. سمع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، اس کو قبول کر لیا. فالسمع هو مجاز عن القبول والإجابة، فيه مجاز مرسل، والعلاقة بين الحقيقة والمجاز علاقة للسببية. وقد حرف للتوقع، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خولة بن ثعلبة كانا يتوقعان ما انزل اللہ تعالی فيه. وہ دونوں امید کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم اتار دے. تو قد یہاں پر توقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے بات اس کی. قول التي اي دعاء المرأة التي تجادلك وتخاصمك وتراجعك مرة بعد مرة. والمجادلة اي مراجعة في الكلام، بار بار گفتگو کرنا، ٹاکنگ کرنا بار بار. المحادثة المراجعة في الكلام، المخاصمة بار بار گفتگو شنید کرنا. في زوجها اي في شأن زوجها. وتشتكي والواو للحالية، والحال أنها كانت متضرعة وشاكية إلى الله تعالى. یہ پورا جملہ حال واقع ہے، واو حالیت ہے. وتشتكي شاكية کے معنی میں، والحال أنها تشتكي شاكية إلى الله. وتشتكي معناه تتضرع، وأصل الشكوى هو فتح الشكوى. شکوہ کا معنی کیا ہے؟ کہ تشتکی لفظ شکوہ سے بنا ہے. اور شکوہ ہے کیا؟ شکع فشکوہ هو سقاء صغیر یجعل فیہ الماء. یہ ایک چھوٹے مشکیزے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر پانی رکھا جائے. تو یہاں پر فتح الشکوہ مراد ہے. فتح الشکوہ سے پھر استعارہ کیا گیا تضرع الی اللہ کے لیے. یہ استعارہ ہوا. استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے اس کے اندر. اس لیے میں نے کہا تھا نا آپ سے بلاغتی کتابیں پہ دورہ لو، پھر سے آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. اس کے اندر استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے. استعارہ تصریحیہ طبعیہ اس کے اندر، تصریحیہ اس کے اندر جاری ہوتی ہے جس کے اندر مشبہ محذوف اور مشبہ بھی ذکر کر دیا گیا ہو. مشبہ کی جگہ پر مشبہ بھی کی صراحت کر دی گئی ہو اور مشبہ کو حذف کر دیا گیا ہو. تو یہاں پر استعارہ تصریحیہ ہوتا ہے. اور جہاں پر اشتقاق میں استعارہ جاری ہو، اذا كانت الاستعارة جرت في المشتقات فهي استعارة طبعية، واذا كانت جرت في الجامدات فهي استعارة اصلية. تفهمون معناه؟ وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے. شکایت کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، والحال ان اللہ یسمع تحاورکما. هذه الجملہ فی محل الحال، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صیغہ مضارع کا استعمال فرمایا. واللہ لم يسمع، لم يقل والله سمع تحاوركما، بل قال يسمع تحاوركما. والمضارع تدل على الاستمرار والدوام. أنتم تجادلون وتخاصمون مرة بعد مرة، فالله يسمع مرة بعد مرة. اس کے اندر استمرار اور دوام. التحاور وماخوذ من الحوار، والحوار المكالمة المحادثة. واللہ یسمع تحاورکما ای محادثتکما. فالضمیر فیہ للتشریف، ولم یقل تحاورها او تحاورہ. واللہ یسمع تحاورہ، اللہ اس کی گفتگو کو سن رہا ہے. واللہ یسمع تحاورہ ایسا نہیں فرمایا. تثنیہ کی طرف، تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، ضمیر خطاب لایا. یہ تشریف اس کی شرافت کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے. ان اللہ سمیع بصیر،
بے شک اللہ سننے والا ہے، بصیر ہے۔ ان اللہ سمیع بما تقول خول بن ثعلب وبصیر باحوالها۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جس کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے تو خولہ بنت ثعلبہ نے ان کو روک لیا، قف یا عمر، آپ ٹھہر گئے۔ اس کے بعد ان کی گفتگو سننے لگے، واصغى الیہا، کان لگا دیا ان کی گفتگو سننے کے لیے، غور سے سنا، توجہ کے ساتھ سنا۔ ووضع يده على منكبيها فقال رجل يا امير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز، فقال عمر رضي الله تعالى عنه اتدري ما هذه العجوز، اتدري من هذه العجوز؟ اس شخص نے کہا کہ قریش کے مرد تو اس بوڑھی عورت پر فدا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ ان اللہ سمعت قولها فلم لم يسمع عمر، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی تو عمر کیوں نہیں سنتا؟ اللہ نے اس کے لیے آیت اتار دی تو عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی بات نہ سنیں؟ جب اللہ ان کی بات، اللہ یسمع من فوق 7 سماوات، تفہمون؟ تو عمر کیسے نہیں سنے؟ اس لیے آپ ٹھہر گئے۔ واللہ، واو حالیہ ہے اور اللہ اس میں جلالت مبتدا ہے، یسمع تحاورکما فعل فاعل اور تحاورکما یہ مفعول بن کے خبر، یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال بن جائے گا، سمجھ گئے؟ اس میں جلالت حال بن جائے گا، اس میں جلالت سے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم زہار کو بیان فرمایا۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اس زہار کا حکم کیا ہے، کیسے اس سے تفرج اور تخلص ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کی جگہ پہ رکھتے ہیں، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بے شک ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے جنا ان کو، اللائی ولدنکم۔ تو یہ بنا ہے اصل میں زہار بنا ہے زہر سے، اور زہر پیٹ کو بولتے ہیں، پشت کو۔ تو چونکہ اس نے اس پر جو لفظ استعمال کیا تھا انت علیہ کا زہر امی، اسی سے یہ لفظ زہار لے لیا گیا۔ وہ لوگ جو تم میں سے، اے منکم الضمیر یرجع الی المؤمنین، الذین یظاہرون منکم اے من المؤمنین من نسائہم، من نسائہم کے ذکر سے یہ فائدہ ہوا کہ زہار کبھی بھی ہوگا تو وہ بیوی سے ہی ہو سکتا ہے زہار، یعنی بیوی کے عضو کو تشبیہ دے کسی محرمات نسبی یا رضاعی یا سببی کسی عضو سے، تب بھی زہار ہو، تبھی زہار ہو سکتا ہے، ورنہ زہار نہیں ہوگا۔ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کی جگہ کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ بیویاں مائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدنا، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا حقیقتاً، اور حکماً وہ ہیں جو رضاعت کی وجہ سے یا سحر کی وجہ سے اس میں حکم میں شامل ہیں، یا حرمت صرف حرمت تعظیمی کی وجہ سے جیسے انبیاء کرام کی زوجات مطہرات، یہ ماؤں کے حکم میں شامل ہیں، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ۔ اللائی جمع اللد الذی وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا،
بے شک یہ کہتے ہیں ناگوار بات اور جھوٹی. منکرم من القول اے ما ينکر الشرع والعقل، جس کو عقل اور شرع ناپسند کرے وہ منکر ہے. وزورا معنی کذبا باطلا منحرفا عن الحق، وہ بات جو جھوٹی ہو، کذب ہو، حق سے منحرف ہو، اسے زور کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور بہت زیادہ معاف فرمایا. لعفو صيغة للمبالغة اے مبالغ فی العفو ومبالغ فی الغفران. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اذا تابوا من افعالهم ومن ذنوبهم، تب تو یہ ابھی تخلص کیسے ہوگا اس سے، اور زہار کے طریقے کیا ہیں، یعنی زہار سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے، اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کو اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا.